ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک واضح ہے سترے کا بیان. کوئی سوال جو آپ کرنا چاہیں سترے سے ریلیٹڈ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے بیڈ کو سترا بنایا ہوا ہے اور اس بیڈ پر دوران نماز کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کیا وہ بھی نماز میں خلل کا باعث ہوگا؟ تو انشاءاللہ نہیں. اگر آپ کا بیڈ اتنا اونچا ہے کہ سترا اس کو کافی ہو جاتا ہے، سترے کے بعد کوئی گزرے کوئی بیٹھے کوئی ایشو نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ سترے کے درمیان سے کوئی گزر جائے، یعنی سترا اور نمازی کے درمیان سے اگر کوئی گزر جائے تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صوفے پہ آ کے کوئی بیٹھ جاتا ہے یا پھر آگے کوئی ایسی کرسی رکھی ہوئی ہے سترے کے بعد، کوئی فرنیچر رکھا ہوا ہے اس پر آ کر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اب کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے سترا جہاں تک رکھا ہے سترا باؤنڈیشن ہے، اس کے آگے اب کوئی بھی گزر سکتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے نا، جو عورت اور گدھا اور سیاہ کتے والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا کہی کہ اس کے آگے سترا نہ ہو. ٹھیک ہے، کیا کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے آگے سترا نہ ہو. سترا رکھ دیا ہے پھر تو آگے دنیا جہاں کے لوگ گزریں کوئی مسئلہ نہیں. کلیئر جی؟ اور کوئی سوال کسی کا؟ جی بیٹا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھتے وقت اپنے آگے سترا نہیں رکھا اور ہمیں اس کے آگے سے ایمرجنسی کی وجہ سے گزرنا پڑ رہا ہے تو کیا ہم خود سے سترا رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے باہر سے گزر سکتے ہیں؟ تو جی ایسا آپ کر سکتے ہیں. ایمرجنسی کی صورتحال میں تو بہت سارے حکم جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں، تو اس طریقے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہی والی بات کہ ایکسیپشنل صورت ہے تو نہ اس نمازی کی نماز کو کچھ ہوگا انشاءاللہ اور نہ آپ کے گزرنے کا کوئی گناہ ہوگا. مطلب اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور 3 فرض ختم کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. آپ اس کے آگے سے اس وقت نہیں گزر سکتے جب وہ نماز کی حالت میں ہو. باقی وہ جائے نماز پر آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نا ہے کہ آپ اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. نماز کی حالت میں کسی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے. سلام پھیر لیا اس نے، ختم، باؤنڈیشن ختم ہو جاتی ہے. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ بہت سارے لوگوں نے ایسے سترے بنا رکھے ہیں کہ سترہ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. مثلا لوگ دوپٹہ آگے رکھ لیتے ہیں، کوشن آگے رکھ لیتے ہیں، تکیہ آگے رکھ لیتے ہیں، اپنا بیگ آگے رکھ لیتے ہیں، ایون کچھ لوگ تو پانی کی بوٹل سامنے رکھ دیتے ہیں. سترہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سترے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو. جی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سترہ اویلیبل نہیں ہے، یا ہمارے پاس بیگ ہے اور وہ بیگ بھی سترہ بننے کے قابل نہیں ہے، چھوٹا بیگ ہے، سائز میں چھوٹا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر آپ اس حدیث پر عمل کر لیں جس میں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کی بھی نماز پڑھی، کیونکہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، تو اٹس اوکے فائن. سترہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں 15 انچز کا اپروکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو سترہ سمجھا ہوا ہے، مطلب آپ جماعت سے نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور بالفرض ہم جمعہ نماز ہی کو بطور مثال لے لیتے ہیں، آپ نے اپنی نماز ختم کر لی، اب آپ کو جانا ہے، لیکن آپ کے پیچھے جو نمازی خاتون ہیں انہوں نے آپ کو سترہ بنا کے اپنی نماز شروع کر دی ہے، تو جب تک کہ وہ نماز مکمل نہ کریں تو کیا آپ نہیں اٹھ سکتے؟ تو ایسی سچویشن میں آپ دیکھیے کہ آپ کتنی دیر ویٹ کر سکتے ہیں. کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جی آپ کو انہوں نے سترہ بنایا ہوا ہے اسی لیے آپ نہیں اٹھ سکتے، لیکن میجورٹی
علماء کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سائڈ سے نکل سکتے ہیں, آپ گزر نہیں رہے. گزرنا منع ہے نمازی کے آگے سے. ٹھیک ہے, آپ اگر سائڈ ہو کر اٹھ جاتے ہیں تو یہ منع نہیں ہے. اس میں آپ نمازی کے آگے سے گزر نہیں رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو سترا بنایا ہے تو اس نے آپ کو انفارم کیا ہے کہ میں آپ کو سترا بنا رہا ہوں؟ نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم کسی کو بھی کیسے سترا بنا سکتے ہیں؟ اب اگر اس کو اٹھنا پڑ جائے تو ایسی سچویشن میں وہ کیا کرے گا؟ وہ انتظار کرتا رہے گا جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھ لیں. اب آپ کو پتہ نہیں کتنی طویل نماز پڑھنی. تو کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت کے خلاف ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. دین جو ہے وہ ہمارا فطرت کے عین مطابق ہے. دین ہمیشہ ہمیں وہی احکامات بتاتا ہے جو سوٹ کرتے ہیں. اور اس بارے میں آپ دیکھیے تو کوئی بھی حدیث نہیں ملتی کہ جی آپ نے کسی انسان کو سترا بنایا ہوا ہے. آپ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ختم ہو گئی, اس کے بعد اپنے نوافل آپ ادا کر رہے ہیں یا سنت ادا کر رہے ہیں, تو آپ اپنے آگے اپنا پرسنل سترا رکھیں تاکہ آپ کے آگے سے کوئی گزر سکے اور آپ کو بھی ٹینشن ختم ہو جائے کہ میری نماز ڈسٹریکٹ کرے گا کوئی. برائے مہربانی اپنے آگے بیٹھے ہوئے نمازی کو سترا نہ بنائیں, کیونکہ اس سے تو آپ نے اس کو باؤنڈ کر دیا. اگر وہ یہ سمجھتا رہا کہ جی میں اس کو سترا بنا ہوا ہوں تو وہ تو اٹھ ہی نہیں سکے گا. اول تو اس کو یہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ سترا ہے ہی نہیں, اور نہ وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے, وہ تو سائڈ سے اٹھ رہا ہے. اور اگر یہ پابندی آپ نے مسجد میں لگا دی نا تو پتہ نہیں کتنے لوگ سترا بن کے بیٹھے رہ جائیں گے. جی مسجد میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کی کس طریقے سے موومنٹ ہوتی ہے. آپ کیسے کسی کو باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے, نوافل ادا کرنے, اپنا سترا مینٹین کیجیے. کسی کو کیوں ٹینشن دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے آگے سے گزرے گا تو ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ یہ حدیث اتنی خطرناک وعید بتاتی ہے, بہت بڑی سزا بتاتی ہے کہ وہ آدمی گزرنا پسند نہیں کرے گا. اور پھر ایک بات جو ہم نے حدیث میں پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سترے اور جہاں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے تھے اس کے درمیان ایٹ لیسٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھتے تھے, مطلب کمفرٹیبلی سجدہ کر سکیں. تو کتنے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سترے کی حد بس اتنی ہی ہے. اب 5 فٹ آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ تھوڑی نا ڈسٹریکٹ کرے گا آپ کو. یعنی 5 فٹ آگے جگہ پوری خالی ہے اور کوئی ادھر سے گزر رہا ہے تو گزرے, بے شک آپ نے سترا نہیں بھی رکھا ہو, کیونکہ اب وہ آپ کی سترا رکھنے کی حدود سے باہر ہے. تو ایسی کوئی پابندی شریعت نہیں لگاتی, تو آپ بھی اپنے اوپر نہ لگائیں اور نہ کسی کو اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ بیچارہ ٹینشن میں آ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ریکمینڈڈ سنت ہے سترا. جی ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ کمرہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں جگہ اتنی تھوڑی سی ہے, تو لیکن رکھ لیں تو بہتر ہے, تاکہ سترا رکھنے میں کیا ہے, صحیح بات ہے, سترا ارینج کرنا مشکل ہے. کچھ ایسی جگہیں جہاں آپ سترے کو فالو ہی نہ کر پائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی نماز بغیر سترے کی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے ہجوم والی جگہ ہے, آپ شادی والا گھر ہے, بہت سارے مہمان ہیں, گھر میں اتنی ساری خواتین ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, سب کو نماز پڑھنی ہے, تو اب اتنے سترے کہاں سے لائیں گے؟ کچھ لوگ تو رکھ لیں گے, کچھ لوگ نہیں رکھ پائیں گے. تو جو رکھ سکے وہ رکھ لے, جو نہ رکھ پائے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آگے سترا نہیں رکھا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہے. کہیں بتایا ایسا میں نے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی ذہن سے نکال دیں کہ جی سترا رکھنا نہیں ہو سکا تو نماز ہی نہیں ہوگی, جو بھی آگے سے گزرے گا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا بالکل بھی نہ سوچیں. تو واضح ہے پورا چیپٹر. چلیں الحمدللہ, آج ہم اپنی نماز نبی کی کلاس کو یہیں روکیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں
نماز باجماعت شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.